آپ سے کچھ اینٹے زائد ہو گئے کہ یہ اینٹے اب گھر میں زائد ہے اور آپ نے کر رکھ دیے کہ کسی وقت کام آ جائیں گے، فی الحال آپ کو کام میں نہیں آئے، نہ آپ نے استعمال کیا ہے، تو یہ آپ حساب کرو گے کہ یہ جو میرے پاس جس کی مالیت کتنے بن رہی ہے، اس کے پاس آپ کے پاس سریہ ہے، گارڈر ٹیرن آپ کے پاس موجود ہے اور آپ نے استعمال نہیں کیے ہیں، فارغ پڑے ہوئے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ سارا سامان شمار کرو۔ کچھ کولر، واشنگ مشین جس کو آپ استعمال نہیں کرتے ہو، اس کو ہم حساب کریں گے کہ یہ زائد سامان ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ میں تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک آدمی کے پاس ایک پلانٹ ہے، تجارت کے لیے نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ شاید موقع مل جائے تو ہم اس پہ گھر بنائیں گے، لیکن ابھی موقع نہیں ملا ہے، تو ہم نے کہا آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ لیکن اگر یہاں پر قربانی کا مسئلہ الگ ہے، ہم کہتے ہیں ضرورت سے زائد آپ کے پاس جتنا سامان موجود ہے سب کو آپ شمار کرو اور آپ کے نصاب میں شامل ہوتا جائے گا۔ آپ گھر میں رہ رہے ہو، اس کے علاوہ آپ کی کچھ پلانٹ ہے جس پر آپ نے دکان یا گھر بنانے کا ارادہ ہے، تجارت کے لیے نہ بھی ہو، لیکن آپ کی ضرورت سے فی الحال فارغ ہے، آپ کی ضرورت سے فی الحال فارغ ہے، تو آپ وہ حساب کرو، آپ اس کو نصاب میں شامل کر دو۔ اگر اس کو نصاب میں شامل کرنے سے آپ کے پیسے نصاب تک پہنچتے ہیں، آج کی نصاب یعنی آج 2 جون ہے، 2 جون 2023 کے، تو آج جو میں نے حساب کیا چاندی کا، وہ 1,32,500 روپے بنتے ہیں۔ کل کا حساب الگ ہوگا، یہ چاندی کا نصاب بدلتا رہتا ہے۔ تو اگر آپ نے زائد سامان کو حساب کر کے اتنے حساب تک آپ کے پیسے بن سکتے ہیں تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ایک گھر آپ کا یہاں پر ہے، ایک گھر آپ کا گاؤں میں ہے۔ جو گھر آپ کے گاؤں میں ہے وہ آپ کے بھائی استعمال کرتے ہیں، آپ استعمال نہیں کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کو مفت دیا ہے کہ آپ استعمال کرتے جاؤ، ملکیت میں آپ کا ہے، آپ نے اپنے بھائی کو عاریتاً دیا ہے، آپ اس سے کرایہ بھی نہیں لے رہے ہو، کچھ بھی نہیں لے رہے ہو، لیکن آپ کی ضرورت سے زائد تو ہے، تو آپ اس کو نصاب میں شامل کرو۔ اسی طرح ایک آدمی ہے، اس کے گھر کے 2 منزل ہے، اوپر منزل اور نیچے منزل، خود رہتا ہے اوپر منزل میں یا نیچے منزل میں رہتا ہے اور ایک منزل کرائے پر دیے ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ کرایہ جو اس کے پاس آ رہا ہے، اس سے کیا یہ اپنے زندگی گزار رہا ہے یا اس کے زندگی گزارنے کے لیے کچھ اور کاروبار بھی ہے؟ اگر اس کے زندگی گزارنے کے لیے کوئی دوسرا کاروبار ہے جس سے اس کے کھانے پینے کے سامان ہوتے ہیں، یہ پیسے جو اس کے پاس آتے ہیں یہ زائد ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ پورا پورشن آپ سے زائد ہے اور یہ نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ ایک آدمی زمیندار ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو سالانہ جو گندم آپ کے پاس آتے ہیں وہ کتنے آتے ہیں؟ اگر اس زمین سے آپ کے پاس صرف اتنے گندم آتے ہیں کہ آپ صرف پورے سال اس کو کھاتے ہیں، تو یہ زمین آپ کی ضرورت کے لیے، لیکن اس سے زائد زمین ہے تو ہم کہتے ہیں زائد زمین کو نصاب میں شامل کرو اور اس کی وجہ سے آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں صاحب نصاب ہونا، کہ جو آدمی صاحب نصاب ہے
تو اس کے اوپر قربانی واجب۔ گھر میں کچھ سامان پڑا ہوتا ہے اور وہ سامان سال بھر استعمال نہیں ہوتے ہیں، ایک سال میں ایک دفعہ استعمال ہوتے ہیں، عید پہ استعمال ہوتے ہیں، یا کوئی دن ایسا ہے کہ آپ اس سامان کو ایک دن استعمال کرتے ہو، سالانہ ایک دفعہ آپ کے گھر میں سالانہ جلسہ ہوتا ہے، سالانہ جلسے کے لیے آپ استعمال کرتے ہو، تو ہم کہتے ہیں یہ تو آپ کے استعمال کے ہیں۔ لیکن ایسے برتن کہ سال بھر میں بھی استعمال نہیں ہوتے ہیں، وہ آپ کی ضرورت سے زائد ہے، اور اس کو آپ حساب کرو، اپنے نصاب میں شامل کرو، اپنے حساب میں شامل کرو، یہ آپ کی ضرورت سے زائد سامان ہے۔ اس طرح عورت ہے، کسی خاتون کے پاس سونا تو کم ہے